بر محمد و آل محمد نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، یہ مجلس ایصال ثواب جسے مسلسل زینبیہ چینل کے ذریعے آپ سماعت کر رہے ہیں، زینبیہ چینل نے کوشش یہ کی کہ وہ حضرات کہ جو ان ایام میں جس میں ہم گھروں میں مقید ہیں، کہیں آ جا نہیں سکتے، کوئی پروگرام نہیں کر سکتے، کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں ہمیں پروگرام پیش کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، اور ہمارے یہاں ایصال ثواب کا دستور یہی ہے کہ ہم مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجالس منعقد کرتے ہیں اور انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ناظرین، مجلس میں چونکہ ہم اعزاء کو بھی بلاتے ہیں، قرآن خوانی کا سلسلہ رہتا ہے، اور مسلسل تلاوت کلام پاک اور مجلس اعزاء کے ذریعے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ چونکہ اس وقت نہ ہم کہیں جا سکتے، نہ کوئی ہمارے یہاں آ سکتا، ایسی صورت میں زینبیہ چینل نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم پریشان بھی نہ ہوں اور سلسلہ ایصال ثواب بھی منقطع نہ ہونے پائے، لہذا ہم نے مجلس اعزاء کی بنا رکھی ہے، اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے روزانہ شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک زینبیہ چینل کے ذریعے ہم براہ راست مجلس اعزاء کا پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ جو حضرات بھی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجالس کرنا چاہیں، وہ زینبیہ چینل سے رابطہ کر کے لائیو مجلس اعزاء کروا سکتے ہیں۔ آج کی یہ مجلس بھی ایصال ثواب کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ مرنے والا کوئی بھی ہو، جو جس سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے دل پہ اتنا ہی زیادہ صدمہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات بھی ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہم ان کی یادیں اپنے دلوں سے فراموش نہیں کر پاتے۔ ایسے ہی جانے والوں میں محترم جناب خورشید انور صاحب کی شخصیت تھی، جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی شخصیتیں ہیں۔ ہمارا ایک جواں سال کامران عباس سلمہ، وہ بھی آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ محترمہ نسیم اختر صاحبہ، وہ بھی اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ محترم صادق علی خان صاحب، وہ بھی ہمارے درمیان نہیں رہے۔ محترم افتخار صاحب، وہ بھی ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ان تمام افراد کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس اعزاء منعقد کی جا رہی ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں گزارش گزار ہیں کہ آپ ان مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، ہمارے پاس بہترین طریقہ سورہ فاتحہ ہے، لہذا گزارش ہے کہ ان تمام مرحومین کا جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر انہیں بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بار گزارش ہے کہ آپ حضرات آغاز مجلس میں مل جل کر کے عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے یہیں سے آغاز کیا جائے کہ موت کہتی تھی مٹا دیں گے بہار زندگی، موت کہتی تھی
मिटा देंगे बहारे जिंदगी, जिंदगी कहती थी रखेंगे वकारे जिंदगी, वाह जिंदगी कहती थी रखेंगे वकारे जिंदगी, और मरने वाले राह हक पर शौक से मरते रहे, मरने वाले राह हक पर शौक से मरते रहे, मौत खुद बनती गई आईनादारे जिंदगी, मौत खुद बनती गई आईनादारे जिंदगी, और एक कटा सर बोल उठा जाकर सरे नोके सिना, एक कटा सर बोल उठा जाकर सरे नोके सिना, अब तो करना ही पड़ेगा एतबारे जिंदगी, वाह अब तो करना ही पड़ेगा एतबारे जिंदगी। आइए नशार के साथ, हमारी खुशनसीबी है कि हमने इस मजलिस अज़ा के लिए जहमत दी है। हिंदुस्तान की शायरी दुनिया की बहुत अजीम शख्सियत, इज्जत माब मोहतरम जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि कब्ल मजलूस डॉक्टर नायाब बलियावी मंजूम नजराना अकीदत पेश फरमाएं, उसके बाद खतीब मजलिस आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। डॉक्टर नायाब बलियावी। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद बतात मुलाज़ा फरमाइए। पेश करता हूँ। कुछ लोगों का ये ख्याल मर गया सो मर गया, लेकिन हमारा चाहने वाला जब दुनिया से जाता है तो क्या कहता है, मुलाज़ा फरमाइए। मेरे अहबाब ने तारीकियों में मुझको दफनाया, मेरे अहबाब ने तारीकियों में मुझको दफनाया, मगर उस जिंदगी में नूर का तोहफा दिया किसने, मगर उस जिंदगी में नूर का तोहफा दिया किसने, मनो मिट्टी तले मिट्टी में हर किस में नहीं सकता, मनो मिट्टी तले मिट्टी में हर किस मिल नहीं सकता, सलीके से कफन में रख दिया खाके, क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलीके से कफन में रख दिया खाके शफा किसने। इस मजमून के हवाले से भी शेर मैं 4 मिसरे कि कुछ ख्याल है कि ये फातिह दरूद सलाम कैसे पहुंच पाएंगे, जबकि ज़ैनब चैनल के जरिए से इस इसाले सवाब की मजलिस पूरी दुनिया में जा रही है। शेर पेश कर रहा हूँ। पयाम जिनसे पहुँचते हैं आज को सो दूर, पयाम जिनसे पहुँचते हैं आज को सो दूर, खला में जितने भी आलात हैं तुराबी है, वाह वाह वाह। जिनसे पहुँचते हैं आज को सो दूर, खला में जितने भी आलात है तुराबी है, जो कह रहे हैं न पहुँचेगा फातिह का सवाब, जो कह रहे हैं न पहुँचेगा फातिह का सवाब, वो अपनी फिक्र करे, हम तो भूत राबी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। न पहुँचेगा फातिह का सवाब, वो अपनी फिक्र करे, हम तो भूतराबी अभी हैं, वो अपनी फिक्र करे, हम तो भूतराबी हैं। शेवा भाई हजरत 3 शेर इरशाद अली इरशाद अली पेश करता हूँ। हालात हाजरा को सामने रखते हुए हम गाजी का जिक्र कर रहे हैं, जो जिक्र हमारे नसीर भाई कर रहे थे
कि पूरी दुनिया मुक़य्यद है, ठहरी हुई है। हम गाजी के हवाले से दुआ कर रहे हैं, बाकी नहीं सितम का कोरोना फुरात पर, बाकी नहीं सितम का कोरोना फुरात पर। मिसरा लग जाए दुआ चाहता हूँ, बाकी नहीं सितम का कोरोना फुरात पर, खाके शफा ने कर दिया हमला फुरात पर, खाके शफा ने कर दिया हमला सुभान फुरात अल्लाह। पर, बाकी नहीं सितम का कोरोना फुरात पर, खाके शफा ने कर दिया हमला फुरात पर। वाह शिद्दत से अपनी हार का एहसास हो गया, शिद्दत से अपनी हार का एहसास हो गया, गाजी को जब लाइनों ने देखा फुरात पर, सुभान अल्लाह। गाजी को जब लाइनों ने देखा फुरात पर, ज़ोहरा मिसाल आए सितारे जमीन पर, ज़ोहरा मिसाल आए सितारे जमीन पर, तक़सीम हो रहा है उजाला फुरात वाह पर, वाह 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 वाह। तक़सीम हो रहा है उजाला उजाला। फुरात। शेर और मुनादा फरमाइए, ज़मात तमाम। मेरी है जनाब सकीना की, इरशाद अली। कहती है रो रो बाली सकीना, ऐ मेरे अम्मू अल्लाहु अकबर। आ जाओ, अब न करूंगी प्यास का शिकवा, ऐ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आ जाओ, कानों से मेरे खून है बहता, चोट से मेरा शिम्बू ने मारा ऐसा तमाचा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शेर मैं खास तौर से गम से कमर पापा की है टूटी, लाश जफा और उस पे ज़ईफ़ी कैसे उठेगा आई कलाशा, ऐ मेरे मुँह अल्लाहु अब न करूंगी, अल्लाहु में गरीब आई हुई है, इलाही आई हुई है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बचाए चलता है खैमा, ओह तेरे अम्मू आ जाओ, एक रसल और पारा गले है, रास्ते से मुझको बात, अल्लाहु एक रसल और पारा गले है, रास्ते से मुझको बात चले हैं, कैसे बताऊं कितनी है ईज़ा, हाय मेरा बीमार बिरादर, सोच से जब गिरता है जमीन पर, पड़ता है उसकी पुश्त पे दुर्रा, ऐ मेरे अम्मू गरीबों आई हुई है, गम की स्याही छाई हुई है, कौन बचाए
चलता है खैर ऐ मेरे अम्मू आ जाओ गम से भरा नाज़ कर गया एक कोहराम सबर पा पे कौन पे पहरा ऐ मेरे अम्मू आ जाओ. जज़ाकल्लाह। मोहतरम जनाब डॉक्टर नायाब साहब बलियावी आप हज़रात की खिदमत में इंतहाई पुरसोज आवाज़ में बारगाह इमाम में खराज अकीदत पेश कर रहे थे और आपने एक बेहतरीन सलाम के ज़रिए मजलिस का भरपूर माहौल बनाया। हम डॉक्टर नायाब बलियावी के शुक्रगुजार हैं और अब इसी के साथ साथ इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजार हैं खतीब मजलिस बरादर आली मरतबत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद ज़मीरुल हसन रिजवी साहब क़िबला उस्ताद जामे जवादिया बनारस से कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हों और इस मजलिस को खिताब फरमाएं। गुजारिश है आप तमाम हजरात आगाज़ मजलिस में एक बार मिलजुल करके मरहूमीन की तरवीह रूह के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقبولين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: تفكروا وعملوا لما خلقتم له فإن الله لم يخلقكم عبثا. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ فقرہ ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تفکروا، سوچو، فکر کرو، وعملوا لما خلقتم لہ، اس کے بعد عمل کرو اس کام کے لیے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. یہ دو فقرے ہیں یہاں پر. یہ بات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے کہ انسان بذات ہی قدرت کی بنائی ہوئی وہ مخلوق ہے جس کے سر کے اوپر قدرت نے تاج اشرفیت کو رکھا. لقد کرمنا بنی آدم کہہ کر انسان کے وقار اور انسان کی عظمت کی طرف انسان کو متوجہ کیا. اس پروردگار نے انسان کی قیمت کس چیز کی بنیاد کے اوپر رکھی؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انسان سوچے کیا انسان اس لیے قیمتی ہے کہ اس کے پاس ایک مناسب قد پایا جاتا ہے، ایک اچھا ڈیل ڈول کا یہ کائنات میں چلتا پھرتا اللہ کا شاہکار ہے، اس لیے کس بنیاد کے اوپر انسان قیمتی ہے؟ مخلوقات تو پروردگار کی اگر ظاہری نظروں سے دیکھا جائے تو انسان سے زیادہ قیمتی اس کائنات میں پائی جاتی ہیں. تن و گوشت کی بنیاد کے اوپر اگر کہہ دیں انسان قیمت رکھتا ہے، ہڈیوں کی بنیاد کے اوپر قیمت رکھتا ہے، کس چیز کی بنیاد کے اوپر قیمت رکھا ہے؟ ہم کہہ دیں کہ انسان کے پاس اس سے ہی قیمتی وہ حیوان ہیں کہ
جو تنوع توش کے اعتبار سے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے اس سے کہیں وسیع تر ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ انسان اگر فکر کرے تو یہ بات پا سکتا ہے کہ ہرگز انسان کی قیمت نہ اس کے جسم کی بنیاد کے اوپر ہے، نہ اس کے اعضاء و جوارح کی بنیاد کے اوپر ہے، بلکہ اصل میں انسان کی قیمت اس تفکر، جس کا کام ہے سوچنا، جس کا کام ہے اندیشہ کرنا، اگر یہ روح نہ ہو، اگر یہ فکر نہ ہو، اگر یہ انسان کے پاس سوچ نہ ہو تو انسان کبھی قیمتی نہیں بن سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آپ جگہ جگہ پر قرآن مجید میں تدبر کی دعوت پائیں گے کہ کیوں نہیں تدبر کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں سوچتے. اس لیے کہ سوچ ہی انسان کی قیمت بڑھاتی ہے، فکر ہی انسان کی قیمت بڑھاتی ہے. انسان قیمتی ہوتا ہے اپنے اس فکر کی بنیاد کے اوپر. اسی لیے میرا مولا یہ کہہ رہا ہے تفکروا، پہلے سوچو، وعملوا، اب جب سوچ لو تب اس کے بعد کام کرو، وہ کام کرو جس کے لیے پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے. لما خلقتم لہ، جس کام کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. کس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہ ایک بحث ہے اپنی جگہ پر، کہ جس کے بارے میں انسان جتنا سوچے اتنا گنجائش نکلتی جاتی ہے. لیکن در حقیقت ہم یہ دیکھیں کہ کس بنیاد کے اوپر یہ انسان پیدا کیا گیا ہے تو ایک جملے میں بات کہی جا سکتی ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے اپنے بارے میں مظہر بنا کر بھیجا ہے کہ اس کے صفات کا یہ مظہر بن جائے، یعنی ایک ذریعہ بن جائے کہ خالق پہچانا جا سکے. تو یہ خالق کیسے پہچانا جائے گا؟ جب انسان اپنی قیمت کا، اپنے قدر و اندازے کا کائنات کے سامنے مظاہرہ کرے گا، تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو اس کا بنانے والا ہے وہ کتنا قیمتی ہوگا. آپ دیکھیں یہ فکر کی دولت کتنی بڑی ہے، شعور کی دولت کتنی بڑی ہے، سوچنے کی دولت کتنی بڑی ہے. اس کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس انسان کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ خود پروردگار عالم نے بھی اپنے حبیب سے جب خطاب کیا تو ایک جملہ کہا، قل انما اعظکم بواحدہ. آپ دیکھیں قرآن مجید اس طریقے سے بیان کر رہا ہے، اے نبی آپ کہیے میں تم سے ایک بات کی نصیحت کر رہا ہوں. اور وہ کس بات کی نصیحت کر رہے ہیں؟ آپ ملاحظہ فرمائیے. عجیب بات ہے کہ اگر اس پند و نصیحت کے لیے نبی سے کہا جا رہا ہے اور امت تک پہنچایا جا رہا ہے و فرادا. دیکھیے قرآن مجید اس طریقے سے نقل کر رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، فردی طور پر قیام کرو تو بھی اللہ کے لیے، اجتماعی طور پر قیام کرو تو بھی اللہ کے لیے. اٹھو اللہ کے لیے اٹھو، ان تقوموا للہ ہے. پھر اس کے بعد جو جملہ کہا جا رہا ہے وَتَتَفَكَّرُوا، اور اس کے بعد سوچو، مَا صَاحِبُكُم مِّن جِنَّةٍ، کیا تمہارے اس پیغمبر کے پاس کہیں سے دیوانگی کا کوئی عنصر پایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی فکر کو بروئے کار لائے اور سوچے کہ اگر ایک اللہ کی جانب سے آنے والا، ہدایت کرنے والا کہیں سے بھی نعوذ باللہ اگر وہ ذرہ برابر بھی دماغی خلل کا شکار ہو جائے گا تو نہ قرآن کی حقیقت رہ جائے گی، نہ اسلام کی حقیقت رہ جائے گی، نہ مذہب کی حقیقت رہ جائے گی، نہ توحید کی حقیقت رہ جائے گی، نہ معاد کی حقیقت رہ جائے گی. اس طریقے سے انسان کو فکر کی طرف گامزن کیا جا رہا ہے کہ انسان سوچے اس بات کو، انسان خیال کرے. وَعَمْلُوا، اس کے بعد پھر کام کرو. لِمَا خُلِقْتُمْ لَهُ. ہم یہی مرحلہ جو فکر کا ہے یہیں پر ہم مات کھا جاتے ہیں. آپ اگر غور کریں احادیث کے اندر تو آپ کو یہ ملے گا کہ ایک لمحے کی فکر کئی سال کی عبادت کے برابر قرار دے دی گئی ہے.
فکر کیجئے کہ ایک التفکر ساعتن، یہ جو جملہ ہے کہ ایک لمحے کی فکر، ایک ساعت کی فکر، ایک پل کی فکر، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک پل میں سوچنے میں کیا مل جاتا ہے؟ کیا چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ کیا چیز انسان کو مل جاتی ہے کہ ایک ساعت کی فکر میں پروردگار عبادت کو بہتر بنا رہا ہے، عبادت سے بہتر بنا رہا ہے، اور وہ بھی سال بھر کی عبادت سے بہتر، بعض جگہ ہے کہ کئی برس کی عبادت سے بہتر۔ تو یہ عبادتوں سے بہتر جو سوچنے کو کہا جا رہا ہے، مرحلہ یہ کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اصل میں دیکھیں جس بات کی طرف متوجہ کیا، ہم عبادت کرتے ہیں تو ہماری عبادت عادت والی ہوتی ہے، ہم کبھی فکر کے ساتھ عبادت نہیں کرتے، سوچ کر عبادت نہیں کرتے، تصور کر کے عبادت نہیں کرتے، اس کے مفاہیم تک نہیں پہنچتے، ہم ڈوبتے نہیں ہیں کہ اس میں پروردگار عالم نے ہم سے کیا مانگا ہے۔ مثال کے طور پر یہ زمانہ چل رہا ہے ماہ سیام کا، ماہ سیام روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سب کو واجب ہے، ہم پر، ہر مومن کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب یہیں پر آ جائیے، رک جائیے، یہ جو پروردگار نے کہا کتب علیکم الصیام، تو بات ختم ہو گئی تھی کتب علیکم الصیام، لیکن کما کتب علی الذین من قبلکم یہ جملہ رکھ کر بتایا کہ سوچو تمہارے پہلے والی امت پہ بھی یہ روزہ تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا؟ روزہ کسی عادت کا نام ہے، نماز کسی عادت کا نام ہے، نہیں، عادت کا نام نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سوچو کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ تمہیں کہاں لے جا رہی ہے۔ یہ ہم سوچنے کی طرف اگر آ جائیں تب ہم نہ سمجھیں گے کہ ہم نے عبادت کون سی کی ہے، کس چیز کو۔ ہم فقط یہ سوچ رہے ہیں کہ روزہ کا مطلب ہے کھانے پینے سے پرہیز کر لینے کا، جبکہ اگر روزے کی شرعی تعریف بھی آپ دیکھیں گے، علماء کرام نے جب بیان کیا، شہید اول نے اس کے بارے میں جب لکھا تو کیا لکھا؟ کف النفس عن الاکل والشرب، اس طریقے سے تعریف شروع کی ہے۔ کف النفس کی لفظ رکھا، کف النفس کا کیا مطلب ہے؟ کف النفس، نفس کو روکنا، یہ کیا مطلب؟ نفس کو روکنا، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو روکا جائے کھانے سے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو روکا جائے پینے سے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو روکا جائے دیگر امور سے جو ہمارے لیے روزے کو باطل کرنے والی ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا نا، جب جا کر کے ہم سمجھیں گے کہ ہاں روزہ کیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں فقط دن بھر فاقہ کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، نہیں، دن بھر فاقے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے وہ اقوال جو معصومین کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ فکر کی کیا نوعیت ہے۔ امام کے ساتھ چلا جا رہا ہے، ان کا چاہنے والا ہے، امام کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے، جاتے جاتے ایک مرتبہ اپنے غلام کو اس نے ایک گالی دے دی۔ چھٹے امام کے ساتھ کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں برابر ذاکرین سے، اپنے ساتھ والے گالی دے دی، جیسی گالی دی فوراً ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تم نے تو بتایا تھا کہ ہم روزے سے ہیں۔ کہا ہاں مولا ہم روزے سے ہیں۔ کہا یہ کون سا روزہ ہے کہ جس میں زبان پہ تیرے گالی پائی جا رہی ہے اور تو کہہ رہا ہے روزہ ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام روک کر کے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم سمجھتے ہو کہ روزہ فقط پرہیز کر لینے کا، کھانے پینے سے، اس کا نام روزہ ہے؟ نہیں، اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنی عادتوں پہ کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے، اپنے خیالات کے اوپر کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو اب یہ میں اسباب نمونہ، اسباب مثال ایک بات کہہ رہا تھا کہ غور کریں ہم کہ یہ تفکر کی جو منزل ہے، فکر کی جو منزل ہے، یہ فکر کس لیے دی جا رہی ہے؟ ساری چیز انسان کی اسی وقت قیمتی ہوتی ہے جب انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، خیال کرتا ہے، تب ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر دنیا کی انسان بنانا چاہتا ہے، اگر سوچے سمجھے بغیر کام کرنے لگے گا تو کبھی صحیح نہیں ہو سکے گی، کبھی ٹھیک نہیں بنے گی، لیکن اگر سوچ کے اس کو ترتیب سے، اسی اعتبار سے اس کو انجام دیتا ہے تو چیز کتنی عالی اور کتنی ٹھوس اور کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ تو جب ہم دنیا میں یہ کام دیکھتے ہیں کہ ہماری ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں جب فکر کے ساتھ ہوتی ہے تو کتنی کارگر اور کتنی عمدہ ہوتی ہے، تو پھر وہ جو پروردگار ہم سے اطاعت چاہ رہا ہے، جو ہم سے عبادت چاہ رہا ہے، اس عبادت میں اگر ہم نہ سوچیں تو پھر ہم نے کون سی عبادت کیا ہے؟ یہ جو عادت کی عبادت ہے اسی نے ہم کو خراب کر رکھا ہے۔ ہم کبھی عبادت کے بارے میں سوچیں کہ ہم کون سی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے مولا نے جملہ کہا کہ وَعْمَلُوا لِمَا خُلِقْتُمْ لَهُ، پھر عبادت کرو، کام کرو، وہ کام جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، تم پیدا کیے گئے ہو۔ یہ لفظ ہے لِمَا خُلِقْتُمْ لَهُ، جس کام کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ اب یہ کس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں بھائی؟ وہ تو بھی حدیث قدسی نے ہمارے اوپر واضح کر دیا ہے، یہ کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے، آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ حدیث قدسی نے ایک جملے میں بات کہی ہے، صرف
جملہ ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے کہ اے فرزند آدم، میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے خلق کیا اور تجھے اپنے لیے خلق کیا. یہ ساری کائنات یہ سب تیرے لیے خلق ہوئی ہے. اے فرزند آدم، تیرے لیے میں نے خلق کیا ہے یہ سب. وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو پروردگار تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں غرض خلقت کی طرف جانا ہے، یعنی ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد اللہ ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں کتنے لمحے ہم نے اللہ کو حاصل کیا ہے، کتنے مرحلے پر ہم نے اللہ کو تصور کیا ہے. خلوت میں رہیں تو اللہ ہمارے نظر میں کتنا ہے، جلوت میں رہے تو اللہ ہماری نظر میں کتنا ہے. ہم اپنے کسی مرحلے میں، بھائی ہم زبان سے گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ ہمیں سوچنا ہے. ہماری بات جو دھان سے نکل رہی ہے اس میں اللہ ہمارے ذہن میں کس قدر ہے. دیکھیں جب خدا انسان کے مطمئن نظر ہوتا ہے اور انسان کی فکر میں اللہ ہوتا ہے تو وہ ہر چیز سے بے باک ہو کر گفتگو کرتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ طرف سے ہم کو کیا اس کا ایکشن ملے گا، کیا اس کا نتیجہ ملے گا. نہیں، وہ ثمرے کی فکر میں نہیں رہتا. وہ جانتا ہے کہ ہمیں تو اللہ کے لیے یہ بات کہنا ہے. اب یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ جیسے بلائے. یہی تو ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کیا دیکھا کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، اسی لیے بے باک تھے. کسی مرحلے میں وہ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. بہرحال عزیزان محترم، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں انسان کو اپنے بارے میں سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے، فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ ماہ سیام ایک بہترین لمحہ انسان کو اپنے کو سنوارنے کا، انسان کو اپنے کو سنوارنے کا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا موقع، عبادت کرنے کا موقع، ہر چیز کا موقع اس میں ملا ہے. کاہے کے لیے ملا ہے؟ یعنی ہم صرف رٹی رٹائی عبادت کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ ہم سمجھیں کہ ان کے اندر مفاہیم کیا پائے جا رہے ہیں. ہم ان کے اندر ڈوبیں، ان کے اندر غرق ہو جائیں اور سوچیں کہ آخر یہ جو تلاوتوں میں، اب دیکھیں عام دنوں میں آپ تلاوت کر رہے ہیں، ایک آیت کا ثواب اگر جو اللہ نے رکھا ہے مثال کے طور پر 1000 روپیہ، تو اب ماہ رمضان میں جب آپ آ جائیں تو ماہ رمضان میں اس آیت کا 1000 روپیہ نہیں ہے بلکہ وہ لاکھوں میں تبدیل ہو جا رہا ہے. کیوں آخر بھائی؟ کس وجہ سے یہ ثواب کیوں بڑھ رہا ہے؟ ایک ایک آیت پہ ایک ایک قرآن کے خاتمے کا ثواب مل جا رہا ہے. کیوں آخر؟ کس وجہ سے؟ کچھ تو سوچنا ہے ہمیں نا. اس لیے کہ یہ وہ مہینہ جسے خدا نے اپنا کہا ہے، شہر اللہ کہا ہے. اور ہم کون ہیں؟ الخلق عیال اللہ. تو ہمارے لیے ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، عیال خدا ہیں. اللہ کا یہ مہینہ ہے. اللہ کے مہینے میں ہم اس کے کیا ہیں؟ ضیف اللہ، اللہ کے مہمان ہیں. شہر اللہ، ضیف اللہ، عیال اللہ، ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس کے بعد نتیجہ لیں کہ اس جگہ پر جو عبادت ہوگی وہ کتنی عظیم عبادت ہوگی. اطاعت اللہ کو اب ہم سمجھیں گے کہ ہاں اس عبادت کا ثمرہ کیا ہے، اس عبادت کا نتیجہ کیا ہے. تو بہرحال عزیزان محترم، مجھے جو گفتگو آپ کی خدمت میں کرنی ہے وہ یہ کہ تفکر انسان کے لیے بہت بڑی دولت ہے. فکر انسان کی بہت بڑی دولت ہے. یعنی انسان کے لیے آپ دیکھیں یہ جو روایتوں میں آپ سنتے ہیں کہ خیر الکلام الصمت، بہترین گفتگو خاموشی ہے. کیا مطلب خاموشی ہے؟ بہترین کلام خاموشی ہے. کیا مطلب؟ سوچیں ہم، خاموشی بہترین کلام کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اسی وقت جب خاموش رہتا ہے انسان تو اس کے اندر سوچنے کا جذبہ بڑھتا ہے. انسان کی وسعت نظر اس وقت بڑھتی ہے تو پھر انسان کسی منزل تک پہنچتا ہے. عزیزان محترم، یہ ایصال ثواب کے لیے مجلس قائم، کئی مرحومین کو پروردگار جوار رحمت میں انشاءاللہ جگہ کرامت فرمائے جن مرحومین کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے. میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، دیکھیں پروردگار کتنا رحیم و کریم ہے. ہم واقعاً اگر فکر کرتے اور سوچتے کہ وہ پروردگار، اس نے اپنے کو رحیم کہا، کریم کہا، جبار کہا، ستار کہا، سب کچھ کہا، لیکن رحمان و یارم یہ کلمے جو ہیں ہر قدم کے اوپر دہرائے جاتے ہیں. اس ماہ رمضان میں بھی آپ دعائیں جتنی پڑھیں گے اس کے اندر دیکھیں گے کثرت سے یہ دو فقرے ملتے ہیں، رحمان اور رحیم. یہ دو کلمے کثرت سے ملتے ہیں. کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے ملتے ہیں تاکہ ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ اس کے اندر سے ہم کو کیا اخذ ہو رہا ہے، کیا مل رہا ہے. عزیزان مطلب محسوس کریں ہم کتنا کریم ہے وہ پروردگار.
ہم نے جب کچھ نہیں مانگا تھا تو بھی اس پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، اور جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ اس ماہ میں معصومین علیہ السلام جب دعائیں دے رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہ جو دعائیں ابو حمزہ صومالی ہے کہ جس کی تلاوت کے لیے ماہ رمضان میں بہت تاکید بھی کی گئی ہے، اور بہت عمدہ ہے کہ اگر انسان سے توفیق ہو، ہر روز اگر ختم نہیں کر سکتا تو ہفتے میں ایک بار ختم کرے، نہیں کر سکتا تو مہینے میں بہرحال ایک بار کم سے کم اس دعا کو پڑھے اور دیکھے کہ اس دعا کے اندر شروع ہی ہوتی ہے الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر فی حیلتک۔ دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہی ہے، پروردگار اس انداز سے گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے میرا مولا کہہ رہا ہے لا تعذبنی بعقوبتک، اے میرے پروردگار اپنی عقوبتوں سے مجھے ہرگز معاقب نہ کرنا، عذاب نہ دینا، اب مجھے سزا نہ دینا اپنے عقاب کے ذریعے سے۔ اب سوچنے کی بات ہے، لا تعذبنی، اب اس میں مصیبت یہ اردو زبان میں ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے، یہاں تعذبنی، مجھے ادب نہ فرما یعنی تنبیہ نہ فرما، بعقوبتک، اپنی عقوبتوں سے۔ اپنی عقوبت کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال کیسے ہیں، ان اعمال کی بنیاد کے اوپر ہمیں کیا ملنے والا ہے، پروردگار ہمیں اس سے نہ نوازنا۔ پھر کیسے؟ بھائی بالکل دعا کا وہ انداز کہ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کلمے میں لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر فی حیلتک، اور اپنے بہانوں سے ہمیں اس میں گرفتار نہ کرنا پروردگار۔ من این لی الخیر یا رب، پروردگار اگر تو نے اپنی آنکھ بند کر لی تو ہمارے پاس نیکیاں آئیں گی کہاں سے؟ ہمارے پاس کہاں سے ممکن ہے بھلائی آ جائے؟ کہاں سے ممکن ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں آ جائیں؟ یہ جو دعا میں اس طریقے سے کلمہ ہم کو امام عطا کر رہے ہیں، وَلَا يُوجَدُ إِلَّا مِنْ عِنْدِكَ، نہیں پائی جاتی کوئی بھلائی مگر جب بھی آتی ہے تو تیرے ہی پاس سے آتی ہے بھلائی، جب تک تیری رضا نہ ہو، جب تک تیری عنایت نہ ہو، جب تک تیرے چشم کرم نہ ہو، یہ عنایتیں ہم تک آ نہیں سکتی۔ تو یہ دیکھیے یہ دعا کے فقرے ہیں فقط نہیں، یہ دعا کے فقرے ہی فقط نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ سوچنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، فکر دے رہے ہیں کہ تم سوچو۔ معصوم نے یہ کلمے ہمارے لیے رکھے تاکہ ہم اسی کلمے کے جب ترجمے کی طرف غور کریں گے تو خود بخود ہمارے اندر ایک فکر کا عنصر پیدا ہوگا کہ وہ پروردگار کیسے بھلائیاں ہم کو دیتا ہے، کس طریقے سے نیکیاں ہم تک پہنچاتا ہے، کس طریقے سے ہم نیکیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اپنے زور بازو سے ہم سب حاصل کر لیتے ہیں، زور بازو سے کسی کو نہ کوئی اطاعت ملتی ہے نہ کوئی نیکی ملتی ہے جب تک توفیق پروردگار نہ ہو جائے، جب تک پروردگار کی طرف سے عطا نہ ہو جائے، جب تک اس کے چشم عنایت نہ ہو جائے، اس وقت تک نہیں ملتی۔ اسی طرح سحر کے وقت جو مولا نے ہم سے دعا کرنے کے لیے کہا، اب آپ دیکھیں اس کے اندر ایک کلمہ بڑا عجیب سا ہے، آپ پڑھتے ہیں تو دعائے سحر یا مفزع عند قربتی یا غوث عند شدتی، اس میں آگے بڑھ کر جو آپ ایک فقرہ پڑھتے ہیں بہت اہم فقرہ ہے، وہ کیا؟ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی ویقینا صادقا۔ یہ توجہ کیجئے کہ یہ ایک جملہ جو آ رہا ہے، اس جملے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انی اسألوکا، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں ایمان، ایسا ایمان تباشر بہ قلبی جو میرے دل کو چھو کر کے گزرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دل میں پیوست ہو جائے، دل کے اندر اتر جائے، یہ دل کے اندر وہ ایمان جاگزی ہو جائے، ایسا ایمان مجھے دے دے۔ یعنی زبان پہ ایمان تو سب کے ہے، اگر وہ زبانی ایمان ہمارے پاس رہا تو ہمیں کیا ملا؟ اصل تو مرحلہ ہے دل کے اندر ایمان کا پایا جانا، اور یہ دل کا ایمان جب پیدا ہو جاتا ہے تبھی انسان شکوک سے دور ہوتا ہے، نہ نبی پہ شک کرتا، نہ حدیث پہ شک کرتا، نہ کسی چیز پہ شک کرتا ہے۔ جب ایمان دل کے اندر اترتا ہے اور جب زبان پہ رہتا ہے تو شک اترتا ہی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ جن کی زبانوں پہ ایمان رہا وہ کبھی نہ کبھی شک ان کے زبان میں ظاہر ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ شک کی بھی بڑی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اب کیا کریں، وہ ایک جملہ جو ہمارے سامنے تاریخ میں آیا، کسی بزرگ نے جو کہا تھا کہ جیسا آج مجھے صبح ہوا، یہ جملہ جو ہے یہ جملہ خود بتا رہا ہے، جیسا آج مجھے صبح ہوا، اس کا مطلب کہ صبح تو ہمیشہ رہا ہے مگر آج جیسا ہوا ویسا کبھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی کیفیت کچھ اور زیادہ ہے۔ تو یہ جو ایمان مانگا جا رہا ہے کہ قلب کے اندر، قلب سے مس ہو کر کے گزرے، قلب کے اندر جاگزی ہو جائے، یہ امام جو دعا کرنے کو کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی ویقینا صادقا، اور یقین صادق دے دے۔ یہ بہت اہم ہے۔ آپ محسوس کریے، ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، جب بھی پوچھے کیا صاحب، جنت مل جائے، ہر انسان جنت جنت۔ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں؟
ہم نے فلسفہ سیام کو مد نظر رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، یہ تو اپنی جگہ پر ہر آدمی سوچے کہ ہم نے کیا سوچا، لیکن حقیقت اگر آپ دیکھیں فکر کریں تو روزہ ہم کیوں رکھ رہے ہیں؟ روزہ فقط اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کا ایک حکم ہے اس لیے؟ نہیں، روزہ کی حقیقت فلسفے میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر پروردگار عالم نے جو انسان کے لیے اس کے اندر ہنر اور کمال رکھا ہے اس کمال تک پہنچنا پڑے گا۔ جیسے جناب موسیٰ سے جب کلام ہو رہا تھا تو پوچھا کہ جناب موسیٰ سے کہ تم نے کون سا عمل میرے لیے کیا، اس میں پوچھا، جناب موسیٰ نے گنایا کہ ہم نے روزہ بھی رکھا، تو اس وقت پروردگار نے ایک فقرہ کہا تھا، وہ کیا کہا تھا؟ کہا کہ تم نے روزہ اس لیے تھوڑی رکھا کہ میرے لیے رکھا، تو سمتا جنتن للنار، تم نے تو روزہ اس لیے رکھا تاکہ جہنم کی سپر مل جائے تمہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کا ایک فلسفہ ہے جہنم سے سپر حاصل کرنا، جہنم سے بچاؤ حاصل کرنے کے لیے۔ سپر کسے کہتے ہیں؟ جیسے بچایا جا سکے اپنے کو، تو جہنم سے بچنے کے لیے روزہ رکھنے کا ہے نا، تو ایک فلسفہ روزے کا یہ ہوا کہ جہنم سے بچنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر جہنم سے بچنا ایک فلسفہ ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جہنم سے بچنے کا جو ایک راستہ ہم کو دیا جا رہا ہے، اس میں پروردگار عالم نے فاقے کی کیفیت سے، پیاس کی کیفیت سے ہم کو کیوں گزارا ہے؟ توجہ کریں، یہ جو ہمارے اوپر یہ کیفیتیں ہیں دن بھر کہ ہمارے ساتھ گزر رہا ہے، جن چیزوں سے وہ خواہشیں کہ جو ہمارے لیے جواز پہلو رکھتی تھی، ان جواز کے پہلو کو ہٹا کر کے ہمارے اوپر روک لگا کر کے ایک طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یہ ساری چیزیں جو ہمارے اوپر رکھی گئی، یہ کیوں؟ فقط اس لیے نہیں، بلکہ ہم اس کے اندر اپنے کو ابتلا میں رکھ کر کے، پروردگار عالم نے ابتلا میں ہمیں رکھ کر کے یہ دیکھنا چاہے کہ یہ بندہ کتنا میرا ہوا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا صوم لی، روزہ خود میرے لیے ہوتا ہے، وانا میں اس کی جزا بنتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر فکر کی دنیا میں قدم رکھے تو اسے اعمال کی کیفیت میں ایک مزہ آئے گا، اور جب اعمال کی کیفیت میں مزہ آئے گا تو پھر کیا کہنا اس عمل کا کہ جو انسان کے لیے ایک بہترین کیفیت کی منزل میں آ جائے، ایک بہترین کیفیت انسان کو پتا چلے کہ ہاں کیا کیفیت ہے۔ عزیزان محترم، یہ اعمال جو انسان کے لیے ہیں، ان اعمال کا صلہ کیا جنت ہے؟ نہ، جنت نہیں ہے۔ جنت تو پیدا ہوئی ہے متقیوں کے لیے۔ توجہ کیجیے گا جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف، جنت پیدا ہوئی ہے کس کے لیے؟ سجائی گئی، الجنت ازلفت للمتقین، جنت سجائی گئی کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے جنت سجائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ وہاں فلسفہ صوم میں پروردگار نے کیا کہا؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ روز تقوی بھی ہے، تو روزے کا ایک فلسفہ تقوی ہے، تو ہم نے روزہ اس لیے نہیں رکھا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم نے روزے کا فلسفہ یہ رکھا کہ ہم متقی ہو جائیں۔ اب جب ہم تقوی ہمارے پاس آ گیا تو جنت پیدا کی گئی ہے ہمارے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ تو جنت کو خواہش ہوگی 100 مرتبہ وہ ہمارے پاس آئے گی، 1000 مرتبہ ہمارے پاس آئے گی۔ دیکھیے، لالچ سے الگ رکھ کر معصومین ہمیں عمل کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ تمہارا عمل خالصتاً للہ ہو جائے۔ اسی لیے یہ ساری چیزوں کو اگر ہم جوڑتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں، فکر کرتے چلے جائیں، تو یقیناً ہمارے عمل میں کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ انہی کیفیتوں کی آنکھ کے اندر جب انسان ڈوب جاتا ہے تب اسے اپنی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ توجہ کیے، جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج میں اسے جنت دوں گا جو علی کی فتح کی خبر لے آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنت کی اسے دوں گا، جنت کی بشارت اسے دوں گا، جو جملے ہیں یہ جملے کس لیے ہیں؟ نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ آج جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری اسے دوں گا۔ سب دوڑ گئے، جناب سلمان نہیں گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب سلمان کیوں نہیں گئے؟ کیا جناب سلمان جنت نہیں چاہتے تھے؟ آواز دیں گے سنو، وہ جنت کی طرف جائے جس کی آرزو، جس کی خواہش جنت ہو، لیکن جنت کو جس کی آرزو ہے وہ کیوں جنت کی طلب میں جائے؟ کیونکہ نبی کریم کا یہ جملہ ان کے پیش نظر تھا کہ الجنت تشتاق الی اربعۃ، جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، ان میں ایک کون ہے؟ جناب سلمان ہے۔ اور اسی چیز کو شاید دکھانے کے لیے جناب سلمان
अपनी जगह बैठे हुए थे ताकि कायनात को पता चल जाए मैं जन्नत का लालची नहीं हूं, जन्नत मेरी लालची है। बस अज़्ज़ान मोहतरम, ये जो हमारे सामने गुफ्तगू थी वो इस गुफ्तगू ने हमको बता दिया कि हमारा मतमय नजर अल्लाह होना चाहिए, जन्नत खुद ब खुद हमारी तरफ आएगी। और जिन लोगों ने इस चीज को समझ लिया था उन्होंने आवाज दी कि हम करबला के बन में चल के इसका मुजाहरा कर देंगे ताकि कायनात पहचान ले कि जन्नत की लालच में हम नहीं गए बल्कि जन्नत हमारी लालच में है, जन्नत हमारे ऊपर पैदा है, जन्नत हमारे सबसे है। यही बुनियाद है कि आप देखिए उस जमीन को कि जिस जमीन के ऊपर ये लोग सो गए, जन्नत ने अपनी आरज़ू और तमन्ना उस जमीन के लिए, ये बुक़अतुम मिन रियाज़िल जन्नह जो करबला को कहा गया, क्यों कहा गया? ये करबला वाले सिर्फ अमल इनका लिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाहु अकबर, इलाही अमल करने वाले अगर हो जाएं तो कितने अजीम होते हैं, जो हर मसाइब को, हर मुसीबत को इस अंदाज से झेल जाते हैं कि इंसान देखता रहता है, अशश करता रहता है। इसमें कोई कैद नहीं होती कि कितने दिन से हुसैन के साथ है, नहीं नहीं, अगर एक पल के लिए भी हुसैन का साथ मिल जाए तो सबात अमल और आज़म इतना बढ़ जाता है कि हुर की तरीके से कुर्बान होने के लिए हुसैन के लश्कर में आ जाता है। हाँ जाने मोहतरम, करबला वो उस मंजिल का नाम है कि जिस मंजिल पर इस तरीके के इम्तिहानात देने वाले, जिनकी फिक्रें हमेशा बेदार रही, और यही फिक्र की बेदारी का सबूत था कि जो करबला के बन में हमने देखा, बस एक फिक्रा मसाइब के तौर पर और बात तमाम कर दी मैंने। अज़ीज़ ज़रा गौर तो करें कि कितना सख्त मरहला होता है जब इंसान को मौत के सामने आंख लड़ा करके खड़ा होना पड़ जाए, और वहां पर आंख लड़ा करके इंसान जियाला बन के खड़ा हुआ है, काहे के लिए? इस मौत से लड़ने के लिए। और ऐसे मकाम पर हुसैन का एक साथी कि जो इंसान ज़ईफ़ुल उम्र की इस मंजिल में है कि पलकें तक आंखों के ऊपर आ चुकी हैं, अल्लाहु अकबर, ज़ईफ़ुल उम्र 85 बरस का बूढ़ा जब एक मर्तबा मैदान में गिरता है, और जैसे ही मैदान में गिरता है, कुर्बान होता है, एक मर्तबा करीब है, आलम नज़ा की कैफियत है कि चाहने वाले करीब आ गए, उधर से जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ये सब करीब आए, आने के बाद कहते हैं मुस्लिम क्या तुम्हें कोई वसीयत करनी है कि नहीं करनी है? देखो तुम्हारे अयाल हैं, तुम्हारे औलाद हैं, आदर तो समझो कि ये क्या ऐसे मकाम पे भी अपनी फिक्र को मोड़ना और फिक्र को खालिस करना कितना सख्त मरहला है। मगर एक मर्तबा मुस्लिम इब्न उसैया ने हाथ के इशारे से कहा, उसी का बिहाज़ल रजुल, मैं तुम्हें इस हुसैन की वसीयत कर रहा हूं, अल्लाहु अकबर। इस मकाम पर भी अपनी फिक्र को कायम रखना और दुनिया को सोचने की दावत देना कि अपनी जिंदगी अगर कुर्बान होनी चाहिए तो सिर्फ इमाम के लिए, हुज्जत खुदा के लिए। ये कितना बड़ा लम्हा फिक्र दिया था जो करबला के बन में दिया गया, अल्लाहु अकबर। यही तो वजह थी कि मौला हुसैन तड़प रहे थे, ऐसे मेरे चाहने वाले। और यही शाम का वक्त था कि जब एक मर्तबा हुसैन ने अभी कैफियत अजीब सी देखी, क्या देखा? एक छोटा सा बच्चा है कि जो मैदान की तरफ चला जा रहा है, आवाज रोको, इसे ये कहा जा रहा है अभी इसका बाप कुर्बान हुआ है। अरे मुस्लिम इब्न उसैया का लाडला मैदान में जा रहा है, तल्फ शमशीरें खटखटी हुई जा रही है। हुसैन ने जैसे ही रोका, कहा तेरे माँ के लिए तेरे बाप की कुर्बानी बस है। आवाज देता है, ये मेरी माँ ने मेरी कमर में शमशीर बांधी है, मौला आपकी नुसरत व हिमायत के लिए अम्मा ने हमें तैयार किया। आप देखिए ये जज्बा, ये सारी चीजें, ये फिक्रें किसने पैदा की हैं? ये करबला के बन में ये फिक्रें सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि जिन्होंने अपनी कीमत समझा, अपनी वक़्त समझा, उन्होंने इस बात को दर्क किया कि इलाही बंदा होना कितना दुश्वार मरहला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार गुजारिश है, सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम जनाब इफ्तिखार खुर्शीद साहब, मरहूम खुर्शीद अनवर साहब, मरहूमा लैला बेगम, मरहूम सादिक अली खां, मरहूम कामरान अब्बास साहब और हमारे शहर के एक मरहूम मौलाना जनाब राहत हुसैन मल्लन साहब की रूह को इसाले सवाब फरमाए।